السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم نے جانا کہ کس طرح قابیل نے حابیل کا قتل کیا اور دنیا میں ہونے والے پہلے قتل کی وجہ بنا، اور اب قیامت تک ہونے والے ہر قتل کا بار گناہ بھی وہ اٹھائے گا۔ حابیل کا قتل کرنے کے بعد قابیل اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر پہاڑوں پر جا بسا، اور آدم علیہ السلام سے اس کا رابطہ تقریباً ختم ہو گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نیچے نرم زمین پر رہے۔ اس طرح اولاد آدم دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ جو کہ قابیل کی اولاد میں سے تھا، اس نے پہاڑوں پر بدوباش اختیار کی۔ ان کے مرد خوبصورت اور عورتیں سانولی تھیں، جبکہ ایک گروہ جو کہ نرم زمین پر آباد تھا، ان کے مرد سانولے اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کی تسلی کی خاطر بھیجا کہ حق تعالیٰ آپ کو ایک فرزند رشید عطا کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد 3974 قبل مسیح میں حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت و سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کو محبوب تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال جنت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ اکثر اوقات تنہا ہو کر اور دنیا کی لذتیں چھوڑ کر وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت رخصت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور بیٹوں سے کھانے کے لیے مختلف قسم کے میووں کی فرمائش کی۔ سب بیٹے گئے، مگر حضرت شیث علیہ السلام تیمارداری کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رکے۔ جب بیٹوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس پہاڑ پر جا کر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ جنت سے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ میوے بھیجے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، لہٰذا حضرت شیث علیہ السلام نے پہاڑ پر جا کر دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سونے کے طبق میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، چکوترا، لیمو، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ رکھ کر، اور دوسرا طبق سونے سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ حور کس لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے شیث علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ تمہارے سب فرزند سوائے اس کے جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ حور پھر جنت میں چلی گئی اور اس کے لیے قیامت تک جنت میں منتظر رہے گی، جبکہ اکثر روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی زبان عربی تھی۔ جو بھی فرزند اس حور سے پیدا ہوتا وہ عربی زبان بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، شیث علیہ السلام میرا خلیفہ ہے، تم سب اس کی فرما برداری کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض حضرت شیث علیہ السلام کے فرما بردار تھے اور بعض قابیل کی تابعداری میں مصروف تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت کے مطابق مومن حقیقی وہ ہے کہ جس میں یہ عادتیں ہوں: اول اللہ کو پہچاننا، دوسرے نیک و بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی کرنا، چھٹے غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھانا یعنی غصے پر قابو پانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبت میں صبر کرنا، نویں شکر الہی کرنا۔ روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے اور 112 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔